دریاؤں میں اور پانیوں میں منتشر کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ شخص مر گیا اس کے بچوں نے اس کو جلا دیا اور راگ کو منتشر کر دی۔ جب راگ کو منتشر کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ رات کو اکٹھا کرو۔ اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولتا کون ہو جاتا، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ رات کو منتشر کروا دو، پھکوا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان ہے، وہ تو بولتا کون ہو جا، بس ہو جاتا۔ بعض بادل وہ سامنے کھڑا کر دیا لا کے، ایسا کیوں کیا تو نے؟ کیا خیال تیرے دل میں آیا تھا کہ تو نے اپنی راگ کو بھی منتشر کروا دیا؟ اس نے کانپتے ہوئے عرض کیا بس ایک ہی جملے میں کہ اللہ میں تجھ سے ڈر گیا۔ بس ایک ہی جملہ کہا کہ اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس شخص کو بخش دیا۔ دیکھیے آپ تو لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے اعمال سے توبہ کرو، اپنے فسق فجور سے توبہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہم کتنا فسق فجور کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کتنی ترک کرتے ہیں، لوگوں کا کتنا مال کھاتے ہیں، کتنا کم تولتے ہیں، ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر ایک گناہ پر دل میں ایک سیاہ دھبا لگتا ہے اور پھر سیاہی کے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس پہ ظلم یہ ہے کہ احساس ہی نہیں ہے، پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں عبادتیں کر کر توبہ کر کر سب سے پہلے اس احساس کو زندہ کرو جو مٹ گیا ہے، اس احساس کو زندہ کرو۔ ابو القاسم القشیری کے شیخ ابو علی الزقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام قاسم القشیری نے اس کو رسالہ قشیریہ میں بھی بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی تین امکان ہیں، تین درجے ہیں توبہ کے۔ پہلا ہے توبہ، دوسرا اس کا درجہ ہے انابہ، اور تیسرا اس کا درجہ ہے اوبہ۔ کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کی ابتدا توبہ کہلاتی ہے۔ دوسرا اس کا درجہ ہے انابہ، کہ کوئی شخص آخرت کی فکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حصول جنت کے لیے اپنے سارے برے اعمال چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اس کو انابہ کہتا ہے۔ تیسرا درجہ اس سے بھی اونچا ہے، وہ اوبہ ہے، نہ تو اس کو جنت کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے، وہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرتا ہے۔ اے اللہ، میں اتنا گناہگار تھا لیکن پھر بھی تو نے مجھ پہ اپنا رزق بند نہیں کیا، میں اتنا ظالم تھا، اتنا فاسق تھا، لیکن تو نے ایک کوشش فرمائی رکھی، دنیا میں عزت بنائے رکھی، میرا سب کچھ دیکھنے کے بعد تو نے ستاری اور غفاری اپنی بنائے رکھی۔ اس کی ستاری اور غفاری کا حیا کر کر توبہ کر لینا، یہ سب سے بڑی توبہ، اس کو اوبہ کہتے ہیں۔ اور جب بندہ اس پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ جنہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ان پہ کرم عطا فرمایا، اور اس کی سب سے بڑی مثال دیتا ہوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، گھر سے چلے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں تلوار لے کر چلے، کسی نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرا ارادہ ہے معاذ اللہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، محمد کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کے بنائے ہوئے دین میں
हमारे आबा हमारे बाप दादा का दीन छोड़कर लोग उनकी मिल्लत में और उनके दीन में शामिल हो रहे हैं। पूछने वाले ने कहा कि क्या आपने घर की क्या खबर ली है? उन्होंने बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारे बहन और बहनों भी उसी मोहम्मद के दीन का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके। घर पहुंचे, खिड़की से झांका तो उनकी बहन सूरह ताह की तिलावत कर रही। अंदर पहुंचे, अपने बहनों पे हमलावर हुए। बहन बीच में आई, उन्होंने दिफा किया, आपकी बहन का चेहरा जख्मी हो गया। उनकी बहन ने सिर्फ इतना कहा कि उमर तूने बड़ा जुल्म किया। बस इतना कहना था कि दिल में थोड़ी हलचल हुई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? बोला ये कुरान के औराक हैं। बोला बताओ मुझे। उनकी बहन ने कहा नहीं, तुम पाक नहीं हो, पहले गुस्ल करो फिर थमाती हूँ तुम्हें कुरान के औराक। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया, सूरह ताहा पढ़ी। वो जब एक आयत पे पहुंचे तो दिल की काया पलट गई। इसी हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। हाथ में वही तलवार है। सहाबा इकराम ने देखा तो कहा कि हुजूर उमर तशरीफ ला रहा है, उमर आ रहा है और हाथ में तलवार भी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आने दो, देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मंशा क्या, क्योंकि मैंने जो मांगा था वही होने वाला है कि कुछ और होने वाला है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, चेहरे अनवर को देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर किस इरादे से आए हो? बस सवाल सुना और चेहरे की तरफ देखा, जवाब देने की ताकत नहीं बची। तलवार हाथ से गिर गई और कहा हुजूर आया तो कत्ल करने की नियत से था, लेकिन चेहरे मुस्तफा ने खुद कत्ल कर दिया। मुस्तफा ने खुद कत्ल कर दिया है। तलवार फेंक दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा दिया। वो हजरत उमर फारूक ने कलमा पढ़ा और कहा कलमा पढ़ते ही क्या हुजूर पाक को या रसूल अल्लाह उमर अब कुर्बानी देना चाहा। एक सेकंड में। अब ये जुर्रत तुम भी पैदा करो, ये जुर्रत आप लोग भी पैदा करो। इधर कलमा पढ़ा और कहा कि उमर कुर्बानी देना चाहता है। अब अजान बेटे अरकम में नहीं होगी, अरकम में नहीं होगी। हजरत अरकम बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका भी बहुत बड़ा एहसान है उम्मत मुसलमान कहती है कि जब सभी लोगों ने घेर लिया था, कोई अजानें और नमाजें नहीं पढ़ने दे रहे थे, तो अरकम बिन अरकम ने अपना घर दे दिया कि हुजूर यहाँ पर आके नमाज पढ़ जाता, सभी को लेकर आ जाया करो। बोला अब अजान बेटे अरकम में नहीं होगी, अब निकलिए खाना काबा में और पूरे आलम के सामने मंजर आम में अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद। हजरत उमर फारूक गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान कहलवाई। लोग आए दौड़ के, अरब के गुंडे बदमाश अबू जहल अबू लहब, देखा कौन अजान दे रहा है। बस उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, जो भी देखता वापस पलट जाता। हजरत उमर फारूक का खुद का अपना दबदबा एक फौज से कम नहीं था, एक फौज से कम नहीं था। फिर वही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ताइब होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, तो फिर फर्क नहीं रखा जाता। वही कत्ल करके पे आमादा उमर शहादत के इरादे से घर से निकलने वाला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ताइब हो जाते हैं, तो उन्हीं के लिए फरमाया जाता है लौकाना बाद उमर लौकाना बाद नबी, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो उमर होता। उन्हीं के बारे में फरमाया जाता है कि शैतान उमर के साए से दूर भागता है। उन्हीं के बारे में फरमाया जाता है कि रब उमर की जबान से रब बोलता है, कोई फर्क नहीं रखा जाता। कहां वो जिंदगी है कि कत्ल करने के लिए निकले, और कहां ये जिंदगी है कि कहा जा रहा है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो वो उमर होता, लेकिन मुझ पे खत्म नबूवत हो चुकी है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। कहां ये रुतबा है? मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तौबा वो चीज है कि इंसान की जिंदगी को पलट देती है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से एक नया मामला शुरू हो जाता है और
یہ صحابہ اکرام میں سے میں نے ایک مثال دی. دوسری مثال دیتا ہوں میں اولیاء اللہ. اولیاء اللہ سے بشر الحافظ بہت بڑے اولیاء اکابر، بغداد میں ان کا مزار ہے. بشر الحافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو فضول میں ہے، نشے میں ہے، کوئی تعلق نہیں عبادتوں سے، فسق و فجور کے حال میں گھوم رہے ہیں، نشے میں تھے. ایک رات جب نشہ سے نکلے تو دیکھا کہ ایک تختی پڑی ہوئی ہے، اس تختی کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. نشے میں تھے لیکن اس تختی کو اٹھا لیا، اسے چوما. عبدالرؤف منافی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بشر الحافظ خود کہتے ہیں کہ اس دن میری کل متاع 5 درہم تھی، بس اتنی رقم میرے پاس تھی. بشر الحافظ گھر پہنچے، اس لوہے کو رکھ دیا وہاں پر. بازار پہنچے، 4 پیسے کی کستوری خریدی، 1 پیسے کا گلاب خریدا، گلاب کا عرق، اور اس کو لے کر گئے. گلاب کے عرق سے گلاب کے عرق سے اس اللہ کے نام کو دھویا، کستوری لگائی اور باعزت مقام پہ رکھ دیا اوپر. بس اتنے سے عمل پہ بشر الحافظ ہوئے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بشر تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں تیرے نام کو دنیا میں عزت والا بنا دوں. تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں تیرے نام کو دنیا میں عزت والا بنا دوں گا. تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے، قیامت تک جو تیرا ذکر کرے گا میں اس کی زبان کو خوشبو والا بنا دوں گا. پھر بشر الحافظ کیا پابندی ہوئی کہ اولیاء کے سردار کہلانے لگ گئے. پھر دم وفات کبھی جوتا نہیں پہنا. کہتے تھے کہ جب مجھے توبہ نصیب ہوئی اس وقت میں ننگے پیر تھا، تو حالت وفات تک توبہ کی حالت میں ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ مقام ملا کہ بشر الحافظ بغداد کی سڑکوں پہ گھومتے تھے تو وہاں کے جانور سڑک پہ پھوٹا نہیں کرتے تھے کہ بشر الحافظ ننگے پیر گھومتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں کا حراست لگ جائے. جانور پھوٹا نہیں کرتے تھے. ایک رات جس روز بشر الحافظ کی وفات ہوئی، صبح ایک اللہ کے بندے نے دیکھا کہ سڑک پر پھوٹا پڑا ہوا. اس نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک چیخ ماری، کہا کہ لگتا ہے بشر الحافظ کا انتقال ہو گیا. جب تک وہ گھومتا تھے بغداد کے جانور ادب کرتے تھے، سڑک پر پھوٹا نہیں کرتے. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شروع ہو جاتے. محترم بزرگ و دوستوں، زندگی بڑی گزار دی، اب وقت ہے پلٹ آنے کا. آپ نے کئی عزیزوں اور اقاربوں کو، والد کو، والدہ کو، بھائی کو، بہن کو، اپنے دوستوں کو زمین کے نیچے آپ قبرستان کے اندر گاڑ کھائے، اپنے عزیز سے عزیز کو گاڑ کھائے. کوئی گیا ہے ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ چلے جائے گا؟ سب کو اپنی قبر کا جواب دینا ہے. آخرت کی بھی تیاری کرو. اصل دنیا، اصل زندگی ہماری آخرت میں شروع ہو. موت کے بعد کی جو زندگی ہے بڑی ہولناک، اگر اللہ نے کرم فرما دیا تو بڑی آسان. کہ اب جب برزخ میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، من دینوں کا، اللہ کا ہاتھ اور رسول ان کے بارے میں کیا تو کہتا تھا. وہ جواب دیا تو بس بات تو حضور کا کرم ہی آپ کو نکال سکتا. حضور کے کرم سے ہی آپ پار ہو سکتے ہیں. پھر جب جواب دے دیا جائے گا تو پھر ایک کھڑکی بتائی جائے گی کہ دیکھ یہ جہنم ہے، تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن یہ کرم ہوا کہ اب تجھے جنت کی کھڑکی دکھائی جائے. وہاں آسانی سے، اور پتہ نہیں کب قیامت قائم ہو اور کتنے سال کی زندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں پہ سب پہ اپنا کرم عطا فرمائے اور سب کو برزخ میں اور قبر میں آسانی کی زندگی نصیب عطا فرمائے. محترم بزرگ دوستوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کس چیز کے لیے انتظار کر رہے ہو. یہاں پر جو بھی سروے کا آدیش ہوا
میں پہلے تو آپ یہ بتاؤ، میں نے چوتھے پانچویں جمعے کو آپ کو کہا تھا کہ وقت تھوڑا نازک ہے، حالات تھوڑے خراب ہیں، آپ لوگوں کا کمیونیکیشن اور آپ لوگ تن من دھن سے جب تک اس مسجد سے جڑے رہیں گے جب تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، یہ بات بولی تھی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے آپس میں گھر میں بھی جا کے کسی سے بات کری، اپنے بھائی بہن والد والدہ سے؟ اگر کسی نے کھڑی ہو تو ہاتھ اٹھا لو، سب روزے لو، ایک دو۔ یہ مطلب یہ ہے یار بھائی کہ جڑو، دل سے جڑو، اللہ کا کام کرو۔ پورے ہندوستان کی نہیں، پورے ورلڈ کی نظر تمہارے اوپر ہے، پورے ورلڈ کی نظر تمہارے اوپر ہے، کوششیں جاری ہیں۔ جہاں پر یہ کام رکے گا لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، مجھے قریشی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، جاوید بھائی بھی پہنچ چکے ہیں، سہیل بھائی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ 2 سال کے اندر جتنا بگاڑا ہوا اس کو بھی پورا کرنا، ورنہ یہ کنڈیشن ہی نہیں ہوتی۔ سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ لوگ کے لیے جیت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، یہاں کسی بھی حالت میں نماز کو بند نہیں ہو، تو کوششیں جاری ہیں اور آپ دعا بھی کریں، انشاءاللہ رحمان آج سب کچھ کمپلیٹ ہو گئے، بدھ اور جمعرات تک سب کام ہو بھی سکتا ہے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں، سب لوگ لگے ہوئے ہیں وہاں پر۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ خانہ خدا ہے، آپ صرف اگر مثال لیں کہ حالات تو بڑے خراب دکھ رہے ہیں، گورنمنٹ خلاف ہے، ہم کو یہ لگتا ہے کہ کورٹ خلاف ہے، تو خلاف تو اس کے پہلے بھی تھے سب۔ کس کو لگتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی فرعون کی کیس سے آزاد ہو جائیں گے؟ کسی کو بھی نہیں لگتا تھا کہ بنی اسرائیل فرعون کی کیس سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی کسی کو بھی نہیں لگتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ گلزار ہو جائے گی اور آپ واپس آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حالات تو جب بھی خراب تھے۔ کس کو لگتا تھا کہ جب مدینے پہ حملہ کیا خندق کے موقع پر تو مدینہ کے مسلمان بچ جائیں گے؟ یہ بھی کسی کو نہیں لگتا۔ جب تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو لوگوں نے بول دیا تھا کہ ابھی واپس نہیں آئیں گے، 1400 کلومیٹر جا رہا ہے اور کھانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ حالات تو تب بھی خراب تھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آگ کے اندر کود جاؤ، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کود جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ بچے کی گردن میں خنجر چھری چلا دو، اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں چھری چلا دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اپنا سب کچھ جھوٹ اور جتنا بھی ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، خیرات کر دیا جاتا۔ حضرت